بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھ کو بتلائیے کہ سب چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یعنی میرا اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ پھر وہ نور جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اس وقت تک نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، اور نہ جنت، نہ دوزخ، اور نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ زمین تھی اور نہ آسمان تھا، اور نہ چاند تھا اور نہ سورج تھا، اور نہ جن تھا نہ انسان تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم، دوسرے حصے سے لوح محفوظ، تیسرے حصے سے عرش، اور چوتھے سے زمین اور آسمان اور کل مخلوق کو پیدا کیا۔ سب دیکھو نور محمد کا، سب بیچ ظہور محمد کا، جبرائیل مقرب خادم ہے، سب جا مشہور محمد کا۔ کہیں عاشق وہ یعقوب ہوا، کہیں یوسف وہ محبوب ہوا، کہیں صابر وہ ایوب ہوا، سب دیکھو نور محمد کا۔ کہیں موسیٰ وہ کلیم ہوا، کہیں عیسیٰ وہ روح علیم ہوا، کہیں ہارون وہ ندیم ہوا، سب دیکھو نور محمد کا۔ کہیں ابراہیم خلیل ہوا، آگ نمرود میں دخیل ہوا، کہیں صابر اسماعیل ہوا، سب دیکھو نور محمد کا۔ کہیں یار کہیں بیگانہ ہے، کہیں یار کہیں بیگانہ ہے، کہیں شمع کہیں پروانہ ہے، کہیں دانہ کہیں دانہ ہے، سب دیکھو نور محمد کا۔ کہیں غوث ابدال کہلوایا، کہیں قطب بھی نام دہرایا، کہیں دین امام کہلوایا، سب دیکھو نور محمد کا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جتنے رسول اور نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے وہ ایک قوم یا ایک ملک کے واسطے بھیجے تھے، نہ ان کی رسالت عام تھی اور نہ ہمیشہ رہنے والی شریعت کی حفاظت کا انتظام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام آدمیوں اور جنوں کا رسول اور نبی بنایا، اور آپ کی رسالت اور نبوت اور شریعت قیامت تک جاری رہے گی۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا کیا گیا اور نہ قیامت تک پیدا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں قریشی لوگوں کے اعلیٰ خاندان میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب اور پردادا کا نام ہاشم ہے۔ اس زمانے میں تمام دنیا کے اندر کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سب لوگ بتوں کی، آگ، پانی کی، چاند، سورج کی، تاروں اور درختوں کے پوجا یعنی عبادت کرتے تھے۔ یہود عیسائی لوگوں کا زور تھا کہ بتوں کو خدا اور حاجت کو پورا کرنے والا سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں 360 بت تانبے، چاندی، سونے وغیرہ کے بنا کے رکھے ہوئے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر گھر میں ایک بت پوجا کے لیے ہر آدمی نے رکھا ہوا تھا۔ ایسی بے سمجھی اور جہالت کے زمانے میں کفر و شرک کے اندھیرے میں اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایسا چمکا جیسا کہ 14ویں رات کا چاند بدلی سے نکل آتا ہے، اور تمام زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ خوبصورت باتیں پسند آ رہی ہوں گی، انہیں شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔